بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کتاب المتاجر میں ہے، اور کتاب المتاجر میں چوتھی فصل خیارات کے بیان میں ہے۔ خیارات سے مراد یہ ہے کہ یعنی وہ اختیارات جن اختیارات کی بنا پر بائع یا مشتری یا دونوں یہ اختیار رکھتے ہیں کہ بیع کو باقی رکھیں یا بیع کو باطل کریں، اسے خیارات کہتے ہیں۔ اچھا، خیارات کی یہاں پر 7 قسمیں مصنف ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا خیار مجلس ہے۔ خیار مجلس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک بیع و شراء انجام پاتی ہے تو جب تک اس مجلس سے، جس جگہ پر یہ معاملہ ہوا ہے، جب تک اس مجلس سے جدا نہیں ہوتے تب تک بائع اور مشتری کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اپنے معاملے کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی جدا ہوں گے تو بیع لازم ہو جائے گی۔ یہ خیار مجلس کہلاتا ہے کہ ہمارا جیسے دب اور طریقہ ہے، عبارت کا حصہ پڑھتے جاتے ہیں اور توضیحات ساتھ میں ذکر کرتے رہتے ہیں۔ الفصل الرابع فی الخیارات، فرماتے ہیں کہ چوتھی فصل خیارات کے بیان میں ہے۔ وَأَقْسَامُهَا سَبْعَةٌ، خیارات کی 7 قسمیں ہیں۔ الاول خیار المجلس، فمن باع شیئا ثبت له وللمشتری الخیار ما لم یفترقا۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بائع کسی چیز کو بیچتا ہے تو اس بائع اور مشتری دونوں کے لیے خیار ثابت ہوتا ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہوں۔ جب تک جدا نہیں ہوتے تب تک دونوں کے لیے خیار ثابت ہے۔ او یشترطا، یعنی ما لم یشترطا سقوطہ قبل العقد او بعد العقد، یا جب تک یہ لوگ شرط نہ کریں کہ بھئی ہم معاملہ کر رہے ہیں، خیار مجلس نہیں ہوگا۔ اگر اس طریقے سے معاملہ کریں کہ عقد سے پہلے یا عقد کے بعد دونوں شرط کرتے ہیں آپس میں کہ معاملہ انجام پائے گا لیکن خیار مجلس نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں بھی خیار مجلس نہیں ہوگا۔ او یشترطا، یعنی ما دام لم یشترطا سکوتہ، جب تک کہ خیار مجلس کے ساکت ہونے کی شرط نہ کریں، قبل العقد او بعدہ، چاہے وہ عقد سے پہلے شرط کرے یا عقد کے بعد کرے، خیار مجلس شرط کے اعتبار سے ساکت ہو جائے گا۔ ولا یثبت فی غیر البیع، فرماتے ہیں خیار مجلس دوسرے معاملات جیسے اجارہ وغیرہ ہے ان میں نہیں ہے، خیار مجلس فقط بیع میں ہے۔ تمام شد۔ الثانی خیار الحیوان، کل من اشترى حیوانا ثبت له الخیار خاصتا 3 ایام من حین العقد۔ فرماتے ہیں کہ خیار مجلس یہ خاص طور پر مشتری کو ہے، بائع کو نہیں ہے۔ خیار حیوان، خیار حیوان سے مراد یہ کہ کوئی بھی بندہ اگر کسی حیوان کو خریدتا ہے، گائے بھیڑ بکری خریدتا ہے، تو 3 دن تک اس کو خیار اور اختیار حاصل ہے، چاہے تو اس معاملے کو باقی رکھے، چاہے تو اس معاملے کو ختم کر دے۔
یہ خیار حیوان خصوصیت سے مشتری کے لیے. خیار الحیوان کل من اشترا حیوانا، ہر وہ بندہ جو کسی حیوان کو خریدے، گائے بھیڑ بکری خریدے. ثبت لہ الخیار خاصتاً، خاصتاً یعنی فقط اسی کے ساتھ مخصوص ہے، بائع کو نہیں ہوگا، اس بندے کو خیار حاصل ہو جائے گا. ثلاثت ایام، 3 دن عقد سے لے کر 3 دنوں تک اس کو خیار حاصل ہے. ان شاء الفسخ فیہا فسخ، فرماتے ہیں کہ اگر ان 3 دنوں کے دوران اگر وہ مشتری چاہے کہ فسخ کرے اس معاملے کو، کہے کہ نہ میں نہیں خریدتا، تو فسخ کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر 2 شرطیں ہیں. ایک کہ بائع اور مشتری نے سکوت خیار کی شرط نہ کی ہو، اور 2 مشتری نے اس حیوان کے اندر تصرف نہ کیا ہو. مثلا اگر اس کے بال ہیں تو وہ بال اتار دیے ہوں، نہ اس طریقے سے نہ ہو. ما لم یشترطا سکوتہ او لم یتصرف المشتری فیہ، جب تک کہ اس خیار حیوان کے سکوت کی شرط نہ کریں. اگر اس کے سکوت کی شرط کریں گے تو ساقط ہو جائے گا، یا جب تک مشتری اس حیوان کے اندر تصرف نہ کرے. اگر حیوان کے اندر تصرف کر لیتا ہے تو پھر دیگر خیار حیوان ساقط ہوگا. فَإِن تَلَفَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ فَمِنْ مَالِ الْبَائِعِ مَا لَمْ يَحْدُثِ الْمُشْتَرِي فِيهِ حَدَثًا. اگر ان 3 دنوں کے دوران وہ جانور مر جاتا ہے، اچھا چاہے جانور مشتری کو دیا ہو یا جانور مشتری کو نہ دیا ہو، تو فرماتے ہیں کہ یہ بائع کے حساب میں کاؤنٹ ہوگا، یعنی مشتری اپنا سامان واپس لے گا. لیکن ایک شرط ہے کہ مشتری نے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ کی ہو. بھلے اگر مشتری نے اس کے اندر کچھ کیا ہے تو پھر بائع کی جانب سے نہیں ہوگا، پھر مشتری کا اپنا مال ہوگا. فَإِن تَلَفَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ، اگر ان 3 دنوں میں وہ حیوان مر جاتا ہے، قبل القبض او بعد، قبض کرنے سے پہلے یا قبض کرنے کے بعد، فرق نہ میکنے. فمن مال البائع، تو یہ بائع کے مال سے کاؤنٹ ہوگا. البتہ ما لم یحدث المشتری فیہ حدثا، جب تک کہ مشتری اس میں کوئی تصرف نہ کرے. مثلا تصرف اس طریقے سے ہو سکتا ہے، اس کے بال ہیں وہ سارے بال کاٹ دیے، یا مثلا اور کچھ کیا. اگر ایسے کرے گا تو پھر نہ، پھر بائع کی جانب سے نہیں ہوگا، پھر مشتری کی اپنی ملکیت تھی. والعیب الحادث من غیر تفریط لا یمنع الرد بالسابق، کہ اس مسئلے کو تھوڑا سا سمجھیں. مثلا فرض کریں کہ مشتری نے جو جانور خریدا تھا گھر لے کر آیا، اس کو پتا چلا یار یہ تو اندھا ہے، یہ تو دیکھ ہی نہیں پاتا. اچھا اب اس نے ارادہ کیا، کیونکہ 3 دنوں تک خیار بھی ہے اس کو، اس نے ارادہ کیا کہ جا کر مالک کو یہ حیوان واپس کر کے آئے، جانور واپس کر کے آئے. جیسے لے کے جا رہا تھا، راستے میں اچانک سے وہ جانور گر جاتا ہے اور اس کی پاؤں ٹوٹ جائے. خب اب کیا کریں گے؟ ایک عیب پہلے تھا کہ جس کی بنا پر وہ واپس دینے جا رہا تھا، اب جیسے ہی راستے میں چلا تو ایک اور عیب اس کے اندر پیدا ہو گیا. تو اب کیا واقعی مشتری اس کو واپس کرے گا؟ بائع اس سے وہ واپس لے گا یا نہ؟ کہہ رہے ہیں کہ بھلے بائع کو واپس لینا چاہیے، بائع واپس لے گا. والعیب الحادث من غیر تفریط، وہ عیب جو بغیر سستی اور بغیر تفریط کے اس میں حاصل ہوا ہے، یعنی اس میں مشتری کا کوئی قصور نہیں ہے. لا یمنع الرد، یہ پلٹانے سے مانع نہیں بنے گا. لا یمنع الرد بالسابق، اس سابقہ عیب کی وجہ سے جو اس کو واپس دینے جا رہا تھا اور راستے میں ایک اور عیب اس کے اندر پیدا ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ واپس دے سکتا ہے، مشکل نہ دار ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وہ جو دوسرا عیب ہے وہ اس میں مشتری بیچارے کا قصور نہ ہو،
اگر مشتری کا قصور ہوگا تو پھر واپس نہیں پلٹا سکتا، پھر عیب سابق کی وجہ سے زیادہ عرش لے سکتا ہے، یعنی ما بے تفاوت. تمام شد. الثالث خیار الشرط. خوب دونوں کسی چیز کی شرط کرے، فرماتے ہیں کہ یہ بھی درست ہے. اب خیار شرط فقط بائع کے لیے ہو یا فقط مشتری کے لیے ہو یا دونوں کے لیے ہو یا اصلاً کسی تیسرے کے لیے قرار دیا ہو، کہتے ہیں کہ وہ شرط کے حساب سے جیسے شرط قرار دیتے اس کے اعتبار سے درست ہوگا، مشکل نہیں ہے. خیار الشرط وَهُوَ يَثْبُتُ فِي كُلِّ مَبِيءٍ اُشْتُرِطَ الْخِيَارُ فِيهِ. فرماتے ہیں کہ یہ خیار شرط ہر اس مبی میں ثابت ہے کہ جس میں خیار کی شرط کی گئی ہے. وَلَا يُتَقَدَّرُ بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، بھلے اس میں کوئی مدت معینہ نہیں ہے کہ 3 دنوں تک خیار رکھیں 4 دنوں تک، نہ. بل لَهُمَا أَن يَشْتَرِطَا مَهْمَا شَاءَ. خب دونوں کو اختیار ہے، جس طریقے سے چاہے اس طریقے سے شرط قرار دے سکتے ہیں. البتہ بشرط ان تکون المدت مضبوطۃ، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ مدت معین ہو، 1 مہینہ 2 مہینے 2 ہفتے، دیگه اس کو معین کرنا پڑے گا. وَيَجُوزُ اشْتِرَاطُهُ لِأَحَدِهِمَا أَوْ لَهُمَا أَوْ لِثَالِثٍ. فرماتے اس خیار کی جو شرط ہے خوب جائز ہے کہ کسی ایک کے لیے قرار دیں، دونوں کے لیے قرار دیں یا اصلاً تیسرے کے لیے قرار دیں. بائع اور مشتری آپس میں معاملہ کرتے، مشتری کہتا ہے کہ بابا یہ معاملہ ٹھیک ہوگا، البتہ میرے والد کو اس پر خیار ہوگا کہ اگر وہ چاہے تو اس بیع کو ختم کر سکتے ہیں، تو مشکل نہ دار ہے. تمام شد. واشتراط مدت، یعنی اشتراط پر عطف ہے، یعنی یجوز اشتراط مدت یرد فیہ البائع الثمن ویرتجع المبیع. فرماتے ہیں جائز ہے کہ ایک مدت کی آپ شرط کریں کہ جس مدت میں بائع ثمن واپس پلٹائے اور اپنی مبی کو لے لے، جائز ہے، کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فَإِنْ خَرَجَتْ وَلَمْ يَأْتِ بِالثَّمَنِ كَامِلًا. آغا اس نے کہا تھا 1 مہینے کے اندر میں تمہارے پیسے واپس دوں گا اور مجھے اپنی مبی واپس دو گے، خوب مہینہ گزر گیا، پوری ثمن نہیں دے پایا، لازم البیع، بیع لازم ہو جائے گی. دیکھیں یہ بھی ایک اصطلاح ہے، بیع لازم اور بیع جائز. بیع جائز یعنی وہی یا معاملہ جائز وہ معاملہ ہوتا ہے جو متزلزل ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی اس کو توڑ سکتا ہے. لیکن معاملہ لازم اس معاملے کو کہتے ہیں کہ جو نہیں توڑا جا سکتا، وہ دیگه لازم ہو گیا. والتلف من المشتری فی المدت والنماء لا. خوب والتلف من المشتری فی المدت والنماء لا، یعنی اگر اس مدت کے اندر مثلا فرض کریں گھر اس نے خریدا تھا، 1 سال کا اختیار تھا، خیار شرط تھا کہ 1 سال میں بھائی اگر واپس کرنا چاہے تو واپس کر دے. اب اس مدت کے اندر اگر وہ گھر گر جائے تو کہتے ہیں کہ یہ مشتری کے کھاتے میں ہوگا، یا اگر اس مدت کے اندر اس نے کوئی جانور وغیرہ خریدا تھا، اس میں کوئی نما وغیرہ حاصل ہوئی تو کہتے وہ بھی مشتری کے لیے ہوگا. وَالتَّلَفُ مِنَ الْمُشْتَرِي فِي الْمُدَّت، اس مدت کے اندر اگر وہ تلف ہو جائے تو مشتری کے حساب میں کاؤنٹ ہوگا. وَالنِّمَاءُ لَهُ، اور نما بھی کیا ہے، اسی کے لیے کاؤنٹ ہوگا. تمام شد. الرابع خیار الغبن، با پر فتح بھی پڑھتے اور غبن دونوں درست ہے. خیار الغبن وهو ان يبيع بدون ثمن المثل او يشتري باكثر منه ولا يعرف القيمه.
کہ بما لا یتغابن الناس فیہ فیختار المغبون الفسق، اگر خیار غبن وہی دھوکہ ہے. مثلا ایک آدمی کو ایک چیز بیچ دی ہے، مثلا اس کی قیمت تھی 100 روپیہ، اس نے 1000 میں بیچ دی، اب اس سامنے والے بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہے. یا مثلا ایک چیز کی قیمت 2000 تھی اور مشتری چالاک تھا، وہ 200 روپے میں اسے خرید کے لے گیا، اس کو قیمت کا پتہ نہیں تھا. تو فرماتے ایسی صورت میں جس بیچارے کو دھوکہ ملا ہے اس کے لیے خیار غبن یا خیار غبن دونوں درست ہیں، وہ حاصل ہوگا. وَهُوَ أَن يَبِيعَ بِدُونِ یعنی أي بِأَقَلِّ ثَمَنِ الْمِثْلِ، جو اس کی قیمت ہوتی ہے اس سے کمتر میں بیچا. او یشتری، یا اس نے جو خریدا ہے بِأَكْثَرَ مِنْهُ یعنی من ثمن المثل، جو اس کی قیمت ہے اس سے زیادہ، بہت زیادہ قیمت میں خریدا. ولا یعرف القیمہ، اور اس بیچارے کو اصلی قیمت کا بھی پتہ نہ ہو جو مخدوع واقع ہو رہا ہے. درست ہے آغا جان؟ اچھا، فرماتے ہیں کہ بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے قیمت کے اوپر نیچے ہونے سے، لیکن کتنا تفاوت، بما اس مقدار میں تفاوت ہو کہ لا یتغابن الناس فیہ، کہ بھئی اتنی فاحش قیمت کے تفاوت میں لوگ نہیں خریدتے. تو فیختار المغبون الفسق، جو مغبون بیچارہ واقع ہوا ہے وہ فسق کو اختیار کر سکتا ہے، مرضی ہے، معاملہ بے شک فسق کر دے. تمام شد. الخامس خیار تأخیر، من باع شیئا ولم یقبض الثمن، اگر کسی نے ایک چیز کو بیچا قیمت اس کے ہاتھوں میں نہیں آئی، ولا سلم المبیع، اور اس نے مبی بھی نہیں دی، معاملہ ہو گیا، نہ اس نے قیمت دی ہے نہ اس نے مسمن دیا ہے، ابھی کچھ بھی نہیں، عدل بدل نہیں ہوا. ولم یشترط التأخیر، اور شرط تاخیر بھی نہیں ہے کہ 2 دنوں کے بعد ہم ایک دوسرے کو مال کا لین دین کریں گے، یہ شرط بھی نہیں ہے. تو لازم البیع 3 ایام، بے 3 دنوں تک لازم ہوگی. فإن جاء المشتری، اگر 3 دنوں کے دوران مشتری آ جائے، فهو احق بالسلعہ، وہ جو سامان ہے مبیع ہے اس کا زیادہ حقدار یہی ہوگا. وإن مضت، لیکن معاملہ ہو گیا 3 دن سے بھی زیادہ وقت گزر گیا، کان للبائع الفسق، بائع کے لیے جائز ہے کہ وہ معاملے کو فسخ کرے. ولو تلفت السلعہ کانت من مال البائع علی کل حال، اگر اس مدت کے اندر وہ مبیع اور سامان تلف ہو جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بائع کی گردن میں ہوگا، کیونکہ ابھی تک تو اس نے مبیع قبض نہیں کیا نا. اچھا، بعض چیزیں ہیں جو 2-3 دنوں میں خراب ہو جاتی ہیں. وما لا بقاء له يثبت الخيار فيه يومان، اعلیٰ جو بہت زیادہ دن باقی نہیں رہتی چیز تو اس میں 3 دن خیار نہیں ہے، خیار تاخیر، بلکہ 1 دن ہے. تمام شد. السادس خیار الرؤیہ، فمن اشترى موصوفا غیر مشاہد کان للمشتری خیار الفسخ اذا وجدہ دون الوصف. اگر خیار رؤیت یہ ہے، ایک بندہ مثلا فرض کر ایک چیز خریدتا ہے، اس چیز کو دیکھا نہیں ہے، بائع نے اس کے اوصاف بتائے، ان اوصاف کی بنا پر وہ چیز خریدتا ہے، بعد میں جب وہ مبیع اس کو ملتی ہے تو دیکھتا ہے کہ نہ، جو بائع نے اوصاف بتائے تھے وہ تو اس میں نہیں ہے. فرماتے اس صورت میں مشتری کو خیار رؤیت حاصل ہوگا. خیار الرؤیہ، فمن اشترى موصوفا غیر مشاہد، ایک بندے نے کوئی چیز خریدی اس اعتبار سے کہ اس کو اس کی وصف بیان کی گئی تھی، اس کو دیکھا نہیں تھا، تو کان للمشتری خیار الفسخ، تو مشتری کو خیار فسخ حاصل ہوگا اذا وجدہ دون الوصف، جب ان اوصاف سے کمتر پائے اس کو دیکھا کہ نہ، یہ تو وہ اوصاف والی چیز نہیں ہے.
ولو لم يشاهد البائع وباعه بالوصف وظهر اجود كان الخيار للبائع. اگر بائع کی ایک ملکیت ہے لیکن اس نے بھی اس کو نہیں دیکھا، مثلا کسی دوست کے پاس اس کی وہ چیز موجود تھی، دوست نے اس کو بتایا ایسی ایسی ہے، تو ابھی اس نے خود نہیں دیکھی، مشتری کو اوصاف بتا رہا ہے کہ بھائی ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی چیز ہے، اتنے میں بیچی، مشتری نے خرید لی. اب جب وہ مسمن سامنے آئی، کہا کہ نہ بابا، جو میں نے بیان کیا تھا یہ تو اس سے بہت زیادہ اچھی چیز ہے. تو فرماتے اس صورت میں بائع کو خیار حاصل ہے. وَلَوْ لَمْ يُشَاهِدْهُ الْبَائِعُ وَبَاعَهُ بِالْوَصْفِ، اگر بائع نے اس کو نہیں دیکھا ہو اور توصیف کی بنا پر اس کو بیچ دیا، وَظَهَرَ أَجْوَدَ، اور بعد میں پتہ چلا کہ نہ یہ تو اس سے بہتر ہے، كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ، تو اس صورت میں خیار بائع کو حاصل ہوگا. تمام شد. السابع خیار العیب وسیأتی، فرماتے ہیں کہ ساتویں قسم خیار عیب ہے اور اس کے بارے میں عنقریب ہم گفتگو کرنے والے ہیں. تمام شد خیارات کی بات، کیونکہ پانچویں فصل اس خیار عیب کے بارے میں کہ جدا گانا اس کو ذکر کیا. والخیار موروث، اگر ایک شخص کے پاس خیار تھا وہ مر گیا تو کہتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کی طرف خیار ورثے میں منتقل ہوگا. والمبیع اذا تلف قبل القبض کان من مال البائع، فرماتے ہیں کہ مبیع اگر قبض سے پہلے، ابھی مشتری کو نہیں دی، پہلے ضائع ہو جائے، معاملہ ہو چکا ہے لیکن مبیع ضائع ہو گئی، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مال بائع سے ہوگی. وَإِن تَعَيَّبَ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ بِالْعَرْشِ، اگر تلف نہ ہو، ابھی تک مبیع کو مشتری کے حوالے بھی نہیں کیا لیکن وہ تلف نہیں ہوئی، عیب دار ہو چکی ہے، تو کہتے ہیں اس صورت میں مشتری کو اختیار ہے، چاہے تو واپس کرے اور چاہے تو اپنے پاس رکھے اور عرش لے. عرش یعنی وہ مابعد تفاوت جو اس صحیح اور معیب کے درمیان ہے. اگر صحیح تھی تو اتنی قیمت تھی، اب عیب دار ہو گئی ہے تو اتنی قیمتوں سے کم ہو گئی، اس کو عرش کہتے ہیں. اور تمام شعور. الفصل الخامس فی العیوب، خوب ساتویں فصل وہ عیوب اور خیار عیب کے بیان میں ہے. یہ کیا بلا ہے؟ فرماتے عیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو نارمل کنڈیشن سے یا زیادہ ہو یا کمتر ہو، جو مجرائے طبیعی ہے، طبیعی طور پر جیسے حیوان ہوتا ہے اس سے ہٹ کر ہو. مثلا طبیعی طور پر جانور کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، اس کی جانور کی 1 آنکھ ہو. اگر طبیعی طور پر جانور کی مثلا فرض کریں 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، اس کی 3 ٹانگیں ہوں مثلا ایسے، تو یہ عیب شمار ہوتا ہے. خوب فرماتے ہیں کہ عیب میں اگر متبائعین نے مطلق معاملہ کیا ہے، اس میں کوئی شرط شروط وغیرہ نہیں ہے، درست ہے، اور اگر بعد میں وہ مبیع معیب ہو تو کہتے ہیں کہ یہاں پر مشتری کو حق حاصل ہے کہ بیع کو فاسد کرے. درست ہے. یا مثلا دونوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ بھائی معاملہ اس وقت ہوگا جب جانور یا مثلا کوئی بھی چیز صحیح سالم ہو، اگر صحیح سالم نہ ہو تو معاملہ نہیں ہوگا، تو بھی اس کو اختیار حاصل ہے مشتری کو، چاہے تو معاملے کو توڑ دے، فسخ کر دے. البتہ اگر بائع ایک حیوان کو بیچتا ہے، اس کے اوصاف بھی بیان کرتا ہے اور اس کے بعد یہ قید لگاتا ہے کہ بھائی اگر اس میں کوئی عیب وغیرہ ہوا تو میں ضامن نہیں ہوں، تو پھر اس صورت میں کہتے ہیں کہ وہ ضامن نہیں ہوگا، وہ ضامن نہیں ہوگا. دیکھیں عبارت کو. الفصل الخامس فی العیوب، فرماتے ہیں کہ 5ویں فصل عیوب کے بیان میں وہی خیار عیب ہے. وَهُوَ كُلُّ مَا زَادَ أَوْ نَقَصَ عَنْ مَجْرَى الطَّبِيعِ، عیب یعنی ہر وہ چیز
کہ جو مجرائے طبیعی نارمل حالت سے یا زیادہ ہو یا کم تر ہو، یہ عیب ہے۔ فَإِنْ أَطْلَقَ الْمُتَبَائِعَانِ الْبَيْعَ، اگر متبائعین نے، بائع اور مشتری نے بیع کو مطلق قرار دیا، کوئی شرط وغیرہ نہیں کی، او اشترطا الصحۃ، یا نہ شرط کی ہے لیکن صحیح ہونے کی شرط کی ہے، تو اقتضا الصحۃ، خوب یہاں پر اس بیع اور معاملے کا تقاضا یہ ہے کہ مبیع اور ثمن دونوں صحیح ہونے چاہیے۔ وَإِن تَبَرَّأَ مِنَ الْعُیوب، اگر مشتری یا بائع یا دونوں عیوب سے تبری کرے کہ بھائی ہم نے آپ کو بیچ دیا یا ہم نے خریدا، جو ہے وہ یہی ہے، تو فلا ضمان، اس صورت میں ضمان نہیں ہوگی۔ وَبِدُونِهِ اِذَا ظَهَرَ عَیْبٌ تَخَیَّرَ الْمُشْتَرِی بَیْنَ الرَّدِّ وَالْإِمْسَاکِ، فرماتے ہیں کہ اگر تبری نہ کی ہو اور عیب ظاہر ہو جائے تو کہتے ہیں کہ مشتری مختار ہے، یا تو واپس کرے یا اس کو اپنے پاس رکھے، والامساک بالعرش ما لم یتصرف، جب تک اس میں تصرف نہیں کیا تو اس کو دونوں اختیار ہے، یا واپس کر دے یا اپنے پاس رکھے اور ما بے تفاوت کو لے۔ بھائی تو نے مجھے صحیح سے صحیح والے پیسے لیے جبکہ یہ عیبدار ہے، خوب عیبدار ہونے کی وجہ سے اتنا ما بے تفاوت، اتنی قیمت اس کی گر جائے گی، وہ پیسے مجھے دو۔ لیکن فَإِذَا كَانَ قَدْ تَصَرَّفَ أَوْ حَدَثَ فِيهِ عَيْبٌ عِنْدَهُ ثَبَتَ الْعَرْشُ خَاصَّةً، لیکن اگر اس معیب کو مشتری نے لے لیا لیکن اس میں تصرف کیا، یا اس کے اندر ایک نیا عیب پیدا ہو گیا اس کے پاس، تو کہتے ہیں اس صورت میں فقط عرش لے گا، واپس نہیں کر سکتا۔ اس پہلے عیب کی وجہ سے جتنی قیمت اس کی گری تھی وہ ما بے تفاوت لے گا، لیکن واپس نہیں کر سکتا۔ فَإِذَا كَانَ قَدْ تَصَرَّفَ أَوْ حَدَثَ فِيهِ عَيْبٌ عِنْدَهُ، اگر مشتری نے اس میں تصرف کیا ہو یا مشتری کے پاس اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا ہو، تو ثبت العرش خاصتاً، تو یہاں پر فقط وہ ما بے تفاوت لے گا لیکن واپس نہیں کر سکتا۔ مسئلۃ وَلَوْ عَلِمَ بِالْعَیْبِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَلَا عَرْشَ أَیضًا، اگر مشتری نے خریدی اور مشتری کو عیب کا بھی پتہ ہے پھر بھی خرید لی، تو کہہ رہے اب تو عرش بھی نہیں ہوگا۔ وَلَوْ بَاعَ شَیْئَیْنِ صَفَقَةً وَظَهَرَ الْعَیْبُ فِی أَحَدِهِمَا کَانَ لِلْمُشْتَرِی الْعَرْشُ وَرَدُّ الْجَمِیعِ لَا الْمَعِیبُ وَحْدَهُ، فرماتے ہیں کہ ایک بیع کے اندر دو چیزوں کو بیچا گیا، دو چیزیں بائع نے بیچی، خود مشتری نے خرید لی، اب ان دو چیزوں میں سے ایک چیز کے اندر عیب پایا جاتا ہے، دوسری میں نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہاں پر مشتری یا تو عرش لے گا یا پھر دونوں کو پلٹائے گا۔ اب ایسے نہیں ہے کہ کہے کہ اس ایک کو اپنے پاس رکھتا ہوں دوسری چیز کو واپس کرے، نہ ایسے نہیں ہوگا، یا عرش لے یا دونوں چیزوں کو واپس کرے۔ وَلَوْ بَاعَ شَیْئَیْنِ صَفَقَةً، دو چیزیں مال کے طور پر بائع بیچے، وَظَهَرَ الْعَیْبُ فِی أَحَدِهِمَا، اور دونوں میں سے کسی ایک میں عیب ظاہر ہو جاتا ہے، تو کان للمشتری العرش، تو مشتری کے لیے یہ جائز ہے کہ ما بے تفاوت لے، اور رد الجمیع، یا پوری کی پوری دونوں چیزیں پلٹائے، للمعیب وحدہ، فقط خالی عیبدار چیز کو نہیں پلٹائے گا، تمام شو۔ وَلَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ صَفَقَةً لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا رَدُّ حِصَّتِهِ بِالْعَیْبِ إِلَّا إِذَا وَافَقَهُ الْآخَرُ، فرماتے ہیں کہ اگر دو بندے ایک ہی مال کو خریدتے ہیں، زید اور عمر نے مثلا ایک گھر خریدا، اب اس گھر کے اندر کچھ عیب ظاہر ہو گیا، تو اب کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اس صورت میں ختم ہوگا جب دونوں واپس کریں، درست ہے، وگرنہ واپس نہیں ہوگا۔ وَلَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ صَفَقَةً، اگر دو بندے ایک مال خریدے، لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا رَدُّ حِصَّتِهِ بِالْعَیْبِ، تو دونوں میں سے خاص ایک بندے کو
عیب کی وجہ سے اپنے حصے کو واپس پلٹانے کا اختیار نہیں ہوگا، الا اذا وافقہ الاخر، مگر یہ کہ جب تک کہ وہ دوسرا بندہ بھی کیا ہے، موافقت نہ کرے، اور وہ دوسرا بندہ بھی اپنا حصہ واپس کرے گا تو حصہ واپس ہوگا۔ ایسے تھوڑی ہے کہ ایک بندہ کہے کہ میں نے اپنا حصہ واپس کیا، دوسرا کہے میں نہیں کرتا، ایسے نہیں ہوگا۔ والتصرف یبطل رد المعیب الا فی وطء الحامل، فرماتے ہیں کہ اگر معیب کے اندر وہ تصرف کرتا ہے تو پھر معیب کو واپس کرنے کا حق کھو دے گا، پھر معیب کو واپس نہیں کر سکتا۔ والتصرف، و تصرف کرنا، یبطل، باطل کر دے گا کس کو، رد المعیب، معیب کو واپس کرنے کا جو حق تھا اس کو ختم کر دے گا، الا فی وطء الحامل، مگر یہ کہ اس نے ایک کنیز خریدی، وہ حاملہ تھی، اس کے ساتھ وطی کی، بعد میں پتا چلا معیوب ہے، تو کہنا اس کو واپس کر سکتا ہے، فَيَرُدُّهَا مَعَ نِصْفِ عُشْرِ الْقِیمَةِ، درست ہے، تو وہ اس کو واپس کرے گا، لیکن ساتھ اس کے کہ اس کی قیمت کا جو نصف عشر بنتا ہے وہ دیگے بائے کو ادا کرے گا، کیونکہ وطی کی ہے اس کے ساتھ اس نے، درست۔ الا فی وطء الحامل الا فی الحلب، فی الحلب، یہ لغت دیکھیے گا، لام پر فتح ہے یا ساکن ہے۔ فی شاۃ المسرات، مسرات فرماتے ہیں کہ اس کو میم پر ضمہ پڑے، صاد پر فتح، را مشددہ، مسرات، ایسے۔ یہ حلب مسرات کیا ہے؟ فرماتے ہیں کبھی کبھار کیا ہے، ایک جانور کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور چند دنوں تک دودھ اس کے پستانوں میں جمع ہو جائے، درست ہے، اس کو کہتے ہیں حلب مسرات۔ خوب ایسی صورت میں اگر اس نے وہ دودھ نکالا، بعد میں پتا چلا حیوان معیب ہے، تو اس لبن اور دودھ کی قیمت دے گا اور واپس پلٹا دے گا، مشکل نہیں ہے۔ الا فی الحلب فی الشاۃ المسرات، مگر وہ دودھ کے جو اس شاۃ مسرات میں کہ چند دنوں تک اس کو چھوڑ دیا گیا تھا، فَيَرُدُّهَا، اس کو واپس دے سکتا ہے، مَعَ قِیمَةِ اللَّبَنِ إِن تَعَذَّرَ الْمِثْلُ، اگر ویسا دودھ ہو سکے تو ٹھیک ہے، اگر ویسا دودھ نہیں ہو سکتا تو قیمت لبن ادا کرے گا اور اس شاۃ کو واپس کر سکتا ہے۔ وَلَوِ ادَّعَ الْبَائِعُ التَّبَرِّيَ مِنَ الْعُیوبِ وَلَا بَیِّنَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِی مَعَ یَمِینِہ، اگر معاملے میں جھگڑا ہو گیا، بائع کہتا ہے کہ معاملہ کرتے وقت میں نے کہا تھا کہ بھائی یہی چیز ہے، اب عیبدار ہے یا عیبدار نہیں ہے یہ تمہاری گردن پر، مشتری کہتا ہے کہ نہ ایسی کوئی شرط نہیں لگائی تھی اس نے، تو فرماتے ایسی صورت میں اگر مشتری قسم اٹھائے گا تو اس کی بات مان لی جائے گی۔ وَلَوِ ادَّعَ الْبَائِعُ التَّبَرِّیَ مِنَ الْعُیوبِ، اگر بائع ادعا کرے کہ بھائی عیوب سے میں نے تبری کی تھی، میں نے کہا تھا کہ بھائی جو ہے یہی ہے، ولا بینت، اور اس کے پاس گواہ تو نہیں ہے، بینہ نہیں ہے، دو عادل گواہ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں فالقول قول المشتری مع یمینہ، قسم اٹھانے کے ساتھ مشتری قسم اٹھائے گا اور اس کا قول قبول ہو جائے گا۔ وَلَوِ ادَّعَ الْمُشْتَرِی تَقَدُّمَ الْعَیْبِ عَلَى الْعَقْدِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ یَمِینِہ، اگر جھگڑا ہو گیا، معاملہ ہوا اور بعد میں دیکھا کہ بھائی چند دنوں کے بعد وہ جو مبیع ہے اس میں کوئی عیب پایا جاتا ہے، مشتری کہتا ہے کہ یہ عقد سے پہلے اس طریقے سے معیوب تھی، بائع کہتا ہے کہ نہ یہ خراب کاری اس مشتری نے کی ہے، تو فرماتے ایسی صورت میں بائع کا قول مانا جائے گا کہ وہ قسم اٹھائے گا تو پھر اس کا قول قبول ہے۔ وَلَوِ ادَّعَ الْمُشْتَرِی تَقَدُّمَ الْعَیْبِ، اگر مدعی اس طرح دعویٰ کرتا ہے کہ عیب پہلے سے موجود تھا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، تو بات پھر بائع کی مانی جائے گی مع یمینہ، قسم کے ساتھ۔ خوب اس طریقے سے الحمدللہ خیارات کی بات تمام ہوئی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔